میں اور آپ کیسے اللہ عز و جلال کی رحمت کا مستحق بن سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آسان طریقہ، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو جب تک ذکر کرتے رہو۔ سب سے پہلا کام رحمت لینے کا، نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جایا کریں۔ ہوتا کیا ہے، نماز پڑھی اور نکل گئے، وہی کام ہے۔ کام کس نے کرنا ہے؟ جس نے کرنا اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس نے نہیں کرنا اس کے پاس جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی اربعا قبل العصر، جو 4 رکعتیں عصر پڑھ لیتا ہے رب تعالی اس پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں۔ تجربہ کیجیے۔ اور عصر اور صبح کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے نا کہ میری دکان پہ مدیر نے آنا ہے، جو بڑا ذمہ دار ہے، میں الرٹ ہو کے کھڑا ہوں کہ آج اس نے آنا ہے۔ اور یہاں صبح اور عصر کی نماز پہ روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اس لیے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ عز و جلال پوچھتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ جانتے ہیں، صرف ان کی گواہی لینا چاہتے ہیں۔ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ، فرشتوں کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں مِنْ عِنْدِ عِبَادِ اللَّكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں گئے تھے آپ کے بندوں کے پاس، کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں ہی کھڑے تھے، جب ہم آئے ہیں تب بھی نماز میں ہی کھڑے تھے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ بیان کیا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، اللہ رحمت کی برکھا برسائے اس انسان پہ جو رات کو تہجد کری اٹھتا ہے اور اکیلا نہیں اٹھتا، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر پسو پیش کرتی ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور ایسی عورت پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسائے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، خامند کو اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے چن لیا ہوتا ہے، جن کو اللہ عز و جلال نے اپنی رحمت اور اپنی عنایات سے نوازا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اس موقع پہ رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیکھتا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو چمکار رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، سوال کرتا ہے اب تقبلون الصبیان، آپ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کہا ہم نے تو کبھی نہیں کیا ایسا۔ آپ نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے رحمت اللہ تعالیٰ نے کھینچ لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت، اس سے بھی اللہ کی رحمت انسان کو مل جاتی ہے۔ پانچواں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى، اللہ رحمت کی برکھا برسائے اس شخص پہ جو چیز بیچتا ہے نرمی کے ساتھ، خریدتا ہے نرمی کے ساتھ، فیصلہ دیتا ہے نرمی کے ساتھ، فیصلہ طلب کرتا ہے نرمی کے ساتھ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی آیا ہے اہلاً ویلکم، تشریف لائیے، آپ خیریت سے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو کچھ چیز دکھاؤں، نہیں پسند آئی اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے اچھی میسر کر دے، وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں اوے اب میں تو نہیں یہ کہہ سکتا، وہ کیا لینا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور اگر خریدتے وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم بھائی یہ چیز آپ کے پاس میسر ہے، تو وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ اور آپ جاتے کہ اوے ادھر آئے،
کیا خیال ہے وہ آپ کو کہے گا کہ میری دکان پہ قدم رکھے؟ نہیں کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کرتے وقت بھی اور فیصلہ دیتے وقت بھی فرمایا جو نرمی کرتا ہے رب تعالی اس پہ رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں۔